السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون۔ محترم و مکرم معزز علماء کرام، اساتذہ جامعہ محمدیہ عربیہ، عمائدین جماعت و جمعیت، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی اجتماع میں ہم سب اکٹھا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس طرح کے اجتماع منعقد کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہم یہاں پر سنیں، اللہ سننے کے ساتھ عمل کرنے کی اور اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ محترم حاضرین و حاضرات، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ موجودہ دور یہ فتنوں کا دور ہے، اور جب دور فتنوں کا ہوتا ہے تو یہاں پر نہ کسی کو دلی سکون ہوتا ہے اور نہ اپنی دین کے مسئلے میں انہیں سکون ہوتا ہے۔ آج جس طرح کے موجودہ حالات اس ملک عزیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان چاروں جانب سے پریشان کیے جا رہے ہیں۔ کبھی اسلام پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، کبھی قرآن کریم پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، کبھی ہماری خواتین کے برقعے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور مدرسے دہشت گردی کا اڈہ بن جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم روزانہ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر دیکھتے سنتے آ رہے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب اتنی ساری کیفیتیں جن سے ہم گزر رہے ہیں تو اس میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور بنیادی طور پر کہ آخرکار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم ایک اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اپنے آپ کو شرک بدعت کی گندگی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم تو ان غیروں سے لاکھ درجہ بہتر ہیں جو اللہ کی زمین پر رہ کر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم پر ایسی مصیبتیں کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے وجہ تلاش کریں گے، اور اس کے بعد یہ گفتگو کریں گے کہ آخرکار اس کا حل کیا ہے۔ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے اس حالت زار پر روئیں اور شکوے شکایت کریں، یا اسلام نے اس کا کوئی ایک حل بھی پیش کیا ہے؟ میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی ایک سنت کا ذکر کیا۔ یہ سنت وہ سنت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے لے کر ان کو ختم کرنے تک زمین میں جاری رکھنے والا۔ وہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم ضرور بالضرور انہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ ہم ان ضرور بالضرور انہیں آزمائیں گے۔ اب آزمانے کا طریقہ کیا ہوگا اس کی بھی وضاحت اللہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم بسا اوقات ان کے دل میں تھوڑا سا ڈر پیدا کر دیں گے، انہیں اپنے داڑھیوں پر ڈر ہونے لگے گا، انہیں ان کی ٹوپیوں پر ڈر ہونے لگے گا، ان کا لباس یہ ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے
کہ جس طرح اللہ دل کی پریشانی میں آزمائش میں مبتلا کرے گا، اللہ ویسے ہی جسمانی پریشانی یعنی بھوک میں بھی بسا اوقات مبتلا کرے گا۔ بسا اوقات ہمارے مال کے اندر کمی کر دی جائے گی، محنت کریں گے لیکن نتیجہ نہیں ملے گا، بسا اوقات کمایا مال ضائع ہو جائے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بسا اوقات نفسوں کے اندر بھی ہم کمی کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کی عورتیں اللہ کے پاس چلی جائیں، بچوں کو قتل کر دیا جائے، یا یوں کہے بڑے بزرگوں کو ختم کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے بعد جو لوگ صبر کرتے ہیں آپ ان کو بشارت دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، یہ بشارت پانے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جب بھی ان کے پاس چاہے وہ دلی ہو، جسمانی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، مال کی ہو، نفس کی ہو، کسی بھی اعتبار کی کوئی پریشانی ان کے پاس آتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ یہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا مال، ہمارا نفس، یہ سب اللہ کا ہے، اور ہم کو پلٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے گا، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم حاضرین، تو اس آیت کے اندر ایک بنیادی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، وہ اشارہ یہ ہے کہ جب زمین پر ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر وجود بخشا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ ضرور آزمائے گا، اور اللہ ہر کسی کو آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دل کی پریشانیوں میں آزمائے گا، کسی کو جسمانی، کسی کو نفسانی، کسی کو داخلی، کسی کو خارجی، کسی انسان کو اس کے گھر کے حوالے سے، بسا اوقات اس کے مال کے حوالے سے، اور بسا اوقات جانوں کے حوالے سے اللہ ضرور آزمائے گا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ آزمانا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا۔ اسی بات کا ذکر جگہ جگہ قرآن و حدیث میں کیا گیا کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ضرور آئیں گی، اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں سکھایا کرتے تھے، ایک بڑی مشہور دعا ہے، اس دعا کے اندر چند ایسے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ماضٍ فی حکمک، اے اللہ جس بھی زندگی کے حالت سے میں گزرتا ہوں، چاہے میں خوشی کے لمحات سے گزروں، غم کے لمحات سے گزروں، نقصان میں رہوں، فائدہ میں رہوں، جو کچھ میری ذات میں فیصلے ہوتے ہیں اے اللہ یہ فیصلے کرنے والا تو ہے، یہ فیصلے تیرے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں وعدل فی قضاؤک، اور تیرا جو بھی فیصلہ چاہے وہ ہمارے حوالے سے خوشی کا ہو یا غمی کا ہو تو اس میں انصاف کرنے والا ہے۔ اگر تو نے ہمیں مصیبت میں ڈالا اس میں بھی تو انصاف کرنے والا ہے، اگر تو نے ہمیں خوشی عطا کی تو بھی اس میں ہمیں کیا ہے؟ انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اسلام کا ایک بنیادی رکن یہ ہے، یا یوں کہیں ایک اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر انسان راضی ہو جائے، چاہے وہ فیصلہ اس کے مسئلے میں ظاہری طور پر خیر نظر آئے یا شر۔ اس لیے ایک دعا سکھائی جاتی ہے، اکثر ہم دعا پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربن، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہوئے راضی ہوا، یعنی تو ہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، متصرف ہے، میری ذات میں، میرے گھر والوں میں، اس زمین میں، اس آسمان میں، اے اللہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان سب کا تو مالک ہے۔ تو یہ بات انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ محترم حاضرین، آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کا اور اپنی سنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی بنائی، اللہ نے موت بنایا، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزمائے۔ اب مومن کا کردار کیا ہو؟ یہاں پر دو بنیادی باتیں۔ ایک انسان ایسا ہے جس کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ جزا فضا کرتا ہے، روتا ہے، اپنی حالت زار پر شکوے شکایت کرتا ہے۔ اب یہ انسان نقصان میں ہے، ایک تو مصیبت آئی اس اعتبار سے نقصان، دوسرا اس مصیبت پر اس نے صبر نہیں کیا اس پر اعتبار سے نقصان۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن ایسا ہوتا ہے جب بھی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اچھی چیزیں ملے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، تو ایسے انسان کو دگنا اجر ملتا ہے، ایک تو مصیبت آنے کا اجر، دوسرا مصیبت پر صبر کرنے کا اجر۔
اب ہم فیصلہ کریں کہ یہ جو آزمائشیں ہم پر آتی ہیں ہم اس میں پہلی جماعت والے بنے جو مصیبت آنے پر بس حالت زار پر روتے ہیں، یا ان لوگوں میں سے بنے جو مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو آدمی صبر کرتا ہے ایسے لوگوں کو ہم انگنت حساب دیتے ہیں، انگنت انہیں ہم بدلہ عطا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اس کے علاوہ آج جو بھی مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں اس کا فیصلہ اللہ نے کب کیا ہے؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اب کیا ہوگا، آئندہ سال کیا ہوگا۔ تو یہ ہماری تقدیر پر ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے یہ اچانک نہیں آئی ہے، یہ اللہ کے علم میں تھی، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی مشیت سے ہوئی ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہو کہ ہم اس پر ایمان رکھیں کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب آدمی تقدیر پر مکمل ایمان رکھتا ہے تو ایسا آدمی اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں اچانک نہیں آئی ہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ محترم حاضرین، اکرمہ رحمہ اللہ اس آیت کے حوالے سے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ لیس احد الا وهو یفرح ویحزن، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے یا تو کوئی خوش ہوگا یا تو غمزدہ ہوگا۔ کہتے ہیں لیکن ایک مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر خوشی کو اللہ کے شکر میں اور ہر مصیبت کو اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں صبر میں بدل دے، ہر خوشی میں شکر کرے، ہر مصیبت میں کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر صبر کرنے والے بن جائے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جو آپ کے معجزات میں سے ہیں کہ آج جو مصیبتیں آئی ہیں اس سے آنے والے سالوں میں مصیبتیں اور بڑھ جائیں گی، یہ مصیبتیں کم ہونے والی نہیں ہے، یہ آزمائشیں یہ فتنے کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عام الا والذی بعده شر منه، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو بھی زمانہ آگے آنے والا ہے، جو بھی آئندہ سال آنے والے ہیں وہ موجودہ سال سے زیادہ برے ہوں گے، وہ زیادہ برا ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو۔ چلیے اگر گفتگو کریں کہ آج مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں کیا آخرکار، اگر دین کے حوالے سے ذکر کریں تو سب سے پہلے ہمارے دین کے حوالے سے ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہماری شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ اچھا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، سچ بولتا ہے، نہیں، آپ مسلمان ہو تو آپ کے دین کے اعتبار سے آپ کو جج کیا جائے گا، آپ دیندار ہو، مسلمان ہو، یہ کافی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو آزمانہ تھا، یہ جو پریشانیاں تھی یہ نئی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو صادق و امین کہا جاتا تھا، لیکن صرف آپ دیندار ہونے کی وجہ سے، آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کی ساری اچھائیوں کو چھپا دیا گیا اور آپ پر اعتراضات کیے گئے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، آپ کے اندر ہزاروں خوبیاں ہوں گی، آپ پکے سچے مومن ہوں گے، زبان کے سچے، تجارت میں وفادار ہوں گے، لیکن یہ دین جس کو آپ نے آزمایا، اس دین کی وجہ سے آپ بھی آزمائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں ایسی باتیں جسے عام طور پر اعتراض نہیں سمجھا جاتا، ایسی چیزوں پر بھی اللہ کے نبی پر اعتراض کیا جاتا تھا، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عجیب سے اعتراضات کا ذکر کیا۔ مشرکین آتے اور آ کر کہتے ما لہذا الرسول، کہ اس رسول کا کیا مسئلہ ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے لیکن یہ تو ہمارا طرح کھانا کھاتا ہے، یہ پانی پیتا ہے، بازاروں میں ہماری طرح گھومتا ہے۔ یعنی ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ کو کسی رسول کو بھیجنا ہوتا تو اللہ نے فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا، اللہ نے انسان کو کیوں بھیجا؟ اور اللہ اس کا جواب دیتے کہتا ہے کہ اگر ہم انسان کی جگہ کسی فرشتوں کو بھیجتے تو یہ کہتے یہ تو فرشتہ ہے، یہ ہم انسانوں کی مصیبت کو کیا سمجھے گا۔ یعنی اعتراض کرنا ہے، شوشہ چھوڑنا ہے، ایسے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے حوالے سے یہ پروپیگنڈے ہمیشہ موجود ہوتے تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ، قبیلے دوس کے بڑے سردار، یہ آتے ہیں، مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اب وہاں کے مشرکین کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، تو طفیل بن عمرو دوسی کو اللہ کے نبی کی دعوت سے روکنا تھا، تو سب سے پہلے آپ کے کان بھرے گئے، حضرت طفیل بن عمرو بن دوسی کے کان بھرے گئے اور کہا گیا کہ ہمارے بیچ میں ایک ایسا شخص ہے جو ہمیں ہماری خداؤں سے بغاوت کرنے کا حکم دیتا ہے، اس سے دور رہنا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر کے یہ پروپیگنڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیے جاتے تھے۔
قرآن کے حوالے سے دیکھیں، آج قرآن کریم پر اعتراض کیا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ سورہ توبہ کے اندر تو اللہ کہتا ہے کہ جو کافر جہاں نظر آئے اسے مار دو، لہذا آج یہ باتیں عام کی جا رہی ہیں اور اس کے حوالے سے قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے. یاد رکھیں، کبھی طلاق کے حوالے سے اعتراض ہوتا ہے، کبھی خواتین کے حوالے سے اعتراض ہوتا ہے، اور کچھ تو ایسے بدبخت مسلمانوں کی صفوں میں آ گئے جو مسلمان کبھی تھے ہی نہیں، مگر انہوں نے قرآن کے اس اعتراض کو ایک اور لیول تک پہنچا دیا. قرآن کی آیتوں میں تحریف کرنے لگے اور غیروں نے اسے اپنا بنا لیا. قرآن کے یہ اعتراضات یہ بھی نئے نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے اعتراضات ہوا کرتے ہیں، بلکہ جو دین کی تعلیمات ہیں، جو دین کی تعلیمات ہے اس پر بھی سوال اٹھائے جاتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا گزر یہودیوں کے پاس سے ہوا تو یہودیوں نے مذاق اڑایا. کس کا؟ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوئے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ نبی جن کی تم اتباع کرتے ہو، یہ نبی آپ کو پیشاب پیخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ ایسے بیٹھو ویسے نہیں بیٹھو. یہ تو فطری چیز ہے، تو ایک بچہ بھی جان جائے گا کہ اسے کیا کرنا ہے، یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے. اسلامی تعلیمات پر اعتراض یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے. یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ کیا اس لیے کیا جاتا ہے کہ مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو جائے. وہ دین پر عمل تو کرے مگر انہیں عمل کرنے میں وہ احساس و جذبہ موجود نہ ہو. اور اسی طرح جو ایک اسلامی حمیت ایک مسلمان ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے، اس حمیت کو قتل کرنا، اس حمیت کو ہٹا دینا، مسلمان کو صرف نام کا مسلمان بنا دینا، ایک مسلمان کو ایک سیکولر مسلمان بنا دینا، نہ کہ اسے مومن کے درجے تک پہنچنے دینا، یہ ان کے مقصدوں میں سے. محترم حاضرین، دعوت کے حوالے سے آج کل اعتراضات اٹھائے جاتے. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ ISS کی دعوت ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان حجاب کے ذریعے اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. اور آج دیکھیں کہ کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جس کا استعمال کر کے مسلمانوں کو بدنام نہیں کیا جا رہا. فلمی حوالے سے کبھی کیرلا سٹوری نکالی جاتی ہے، کبھی کشمیر فائل نکالی جاتی ہے، مسلمانوں کی جو تاریخ تھی اس کے حوالے سے اعتراض کیے جاتے ہیں، مسلمانوں نے جو فیصلے کیے اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسے یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، ان کو جو فنڈنگ آتی ہے یہ دہشت گردوں کی طرف سے آتی ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ ہر مسجد کے نیچے ایک مندر ہے، یہ اصل میں ان کے باپ دادا ہندو ہیں، ان کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گھر واپسی کروانی ہے. یہ باتیں ہم روزانہ سن رہے ہیں اور یہ باتیں ہم سن رہے ہیں اور یہ ہوگا، اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر بھی ہوگا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طاقت بن گئی، آپ نے ایک حکومت قائم کر لی، آپ کے ہاتھ میں ایک طاقت آ گئی. تب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دور یاد دلایا جو آپ مکہ کی حالت میں تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب زمین کے اندر تم کمزور تھے، تھوڑے تھے، تمہیں ڈر تھا کہ یہ لوگ تمہیں ان کی صفوں سے اچک لیں گے، تمہیں ڈر تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہیں اچھا رزق دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ. یاد رکھیے کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ نئے نہیں ہیں. محترم حاضرین، ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، مسلمان ہو چکے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کو مارا جا رہا ہے، مسلمان ہونے کے حوالے انہیں ستایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلے میں آ کر ایمان قبول کرتے ہیں اور اسلام کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی قوم والوں کے پاس چلے جاؤ اور اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا، بتانا نہیں، کیونکہ تم ایمان لاؤ گے ان کے سامنے بتاؤ گے تو دیکھو یہ مسلمانوں کی حالت ہے. یہ ایسی پوزیشن ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایمان کو چھپانے کا حکم دیا. محترم حاضرین، بات کریں کہ ان آزمائشوں کی، ان اعتراضات کی، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہے، یہ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مسئلے میں اعتراض اٹھائے جاتے تھے، بلکہ جو انبیاء تھے ان کے پاس آ کر کہا جاتا تھا وقال الذین کفروا لرسلہم، کہ کافر اپنے رسولوں کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ وہ رسول جو انہیں خیر اور اچھی چیزیں سکھایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس زمین میں رہنا ہے تو ہم جیسا بن کر رہیے، ورنہ جس دین کی دعوت آپ دے رہے ہیں تم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، ہم NRC لے آئیں گے، ہم CA لے کے آئیں گے، یہ زمین آپ کی نہیں ہے. تو یہ باتیں کہاں کی؟ یہ باتیں نہیں ہے، یہ باتیں انبیاء کے ساتھ ہو چکی ہیں. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، اے انبیاء، اللہ نے وحی کرتے ہوئے کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ جو بھی ظلم کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہلاک کرے گا. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک حکومت کافر ہوتی ہے، ایک حکومت ظالم ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کافر حکومت پنپ جائے اگر وہ عدل انصاف کرے، لیکن جہاں ظلم چڑھتا ہے،
اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں بخشتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو نہیں بخشتا. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت ساری کافر حکومتیں تھی، مسلمان جا کر پناہ لیتے تھے، جیسے حبشہ کا بادشاہ. لیکن جس حکومت نے بھی حکومت پانے کے بعد ظلم و زیادتی کی، اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ ظالم یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یاد رکھیے جب بھی ظلم بڑھتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. کیسے؟ کبھی ڈرگ کے حوالے سے مسلمانوں کو پھنسایا جاتا ہے. خواتین کو دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ارتداد کا فتنہ، اسی طرح گھر واپسی کرانا، خواتین کو آفر دینا اور یہ کہنا کہ خواتین کسی غیر مسلم سے شادی کریں گی تو آپ کو یہ ملے گا. اس سے بڑھ کر جو دین پسند ہے یعنی دینی مزاج رکھنے والے نوجوان ہیں ان کو فکری گمراہی میں مبتلا کیا جاتا ہے. کبھی جماعتی اسلامی کی فکر لائی جاتی ہے، کبھی اخوانیت کی فکر لائی جاتی ہے. تو ایسے افکار بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں. محترم حاضرین، تو بنیادی سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ آزمائے گا، یہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا ایک وجہ بھی ہے، یہ ہمارے گناہوں کا ایک سبب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر جب بھی فساد آتا ہے، زمین کے اندر جب بھی مصیبتیں آتی ہیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان کے گناہ موجود ہیں، انسان کے گناہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، آخری وقت صحابہ کا تھا. تو اس وقت دیکھیں کہ جب بھی کوئی ظالم ان پر مسلط ہو جاتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین سب سے پہلے اپنے گناہ کا محاسبہ کرتے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا. حجاج بن یوسف جب لوگوں پر مسلط ہوا، اس نے صحابہ کو قتل کیا، اس نے جو کیا سو کیا. امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ حجاج کا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، اس کے بعد بھی ایسے شخص کو ہم پر مسلط کیا گیا. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ اگر حجاج جیسا ظالم آدمی ہم پر مسلط ہوا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے. یاد رکھیے گناہ یہ انسان کی زندگی میں ہر مصیبت کو لے کر آتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم ہمارے عقیدے کے حوالے سے گفتگو کریں. اکثر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اگر کانگریس پارٹی آ جائے تو مسلمانوں کی حالتیں سدھر جائیں گی، بی جے پی کی پارٹی ہے تو مسلمانوں کی حالتیں خراب ہیں. اور حالتیں جو بدلتی ہیں اس کا ذمہ دار ہم سیاست کو بناتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا بنیادی ایمان عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حالتیں یہ سیاست کے اعتبار سے نہیں بدلتی ہیں. حالتوں کو کون بدلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو پلٹتا ہے، اللہ حالتوں کو بدلتا ہے. آج حالتیں خراب ہیں تو اس کی ذمہ دار کوئی جماعت، کوئی سیاسی پارٹی نہیں، اس کے ذمہ دار خود ہم ہیں اور ہمارے گناہ ہیں. تو یقیناً ہمارے گناہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حالتوں کو بدلتا ہے. محترم حاضرین، ہمارا اب کردار ہونا یہ چاہیے کہ حالتوں پر رونا بند کر دیں. یہ جو حالتوں کا شکوہ ہم کرتے ہیں اس کا کرونا بند کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم نے یہ سوچ کر رکھا ہے کہ تم کا آزمائے نہیں جاؤ گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا نہیں، یا وہ مصیبتیں تم پر نہیں لائی جائیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پر لائی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر جو مصیبتیں آئی ہیں ایسی مصیبتیں تم پر بھی آئیں گی. صحابہ کرام بھی آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی حالتوں کا شکوہ کرتے. اللہ کے نبی انہیں کیا بات بتایا کرتے؟ بڑی مشہور روایت ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود ہیں، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے. حضرت خباب بن ارت آ کر شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت خباب بن ارت یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، انہوں نے بہت سارے عذابات کو سہا تھا. جیسے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہیں آگ کے انگارے پر لٹایا جاتا، آگ پر چھوڑ دیا جاتا، ان دہکتے ہوئے انگاروں پر چھوڑا جاتا، یہاں تک کہ ان کے جسم کی جو چربی ہے پگھل جاتی تو وہ آگ بجھ جاتی، تب تک ان کو اس انگاروں پر لٹایا جاتا. ایسی تکلیف برداشت کرنے کے بعد آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اتنے میں گھبرا گئے، کیا اتنے میں پریشان ہو گئے؟ تم سے پہلے لوگوں پر جو مصیبتیں آئی تھی وہ مصیبتیں تم پر نہیں آئی ہیں. تم سے پہلے لوگ جب مسلمان ہوتے تو انہیں زمین میں ایک گڈھا کھود کر اس میں رکھ دیا جاتا اور انہیں آری سے چیر دیا جاتا. کتنے تو ایسے تھے درختوں سے باندھا جاتا، لوہے کی کنگیاں کی جاتی، گوشت پوشت سب نوچ لیا جاتا، اس کے بعد بھی دین سے نہیں پوری.
اگر اس سے کم مصیبتیں تم پر آ گئی تو کیا تم اتنے میں پریشان ہو گئے؟ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ یہ حالتوں کا رونا نہ روئے، بلکہ انسان اس کے علاج کی طرف جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، اگر علاج کا حوالے سے ذکر کیا جائے کہ اتنی جو مصیبتیں پریشانیاں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ساری بنیادی باتیں ہیں علاج کے حوالے سے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آئے، سب سے پہلے مصیبت کا شکوہ شکایت کس سے کرنا چاہیے؟ ہمارے خالق کائنات مالک ارض و سما سے کرنی چاہیے۔ شکوے شکایت کسی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور جب بھی مصیبت آئے، چاہے وہ مصیبت کا تعلق آپ کی ذات سے ہو، گھر سے ہو، یا کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، سب سے پہلے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، یہ ایک مومن کا سب سے پہلا کردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مصیبت آنے پر اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنی زبان پر شکوے شکایت لاتا ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو واضح طور پر کہہ کر رکھا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو اللہ ثابت کر دے گا۔ جو بھی مصیبت آئے، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال کی طرف رجوع کریں کہ دیکھیں کہ میرے یہاں کس قسم کی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ جب تک ایک آدمی جو مومن مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا اور سب سے پہلے اصلاح اپنے نفس سے شروع نہیں کرتا، تب تک یہ حالتیں بدلنے والی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ایک بڑی مشہور روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف گناہوں کا ذکر کیا، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے مختلف گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب امت کے لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو اللہ ایسی مصیبتیں لائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، ایمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات عمل کی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بات آئے، تو ہمارے یہاں ہزاروں قسم کی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ جو مشہور روایت ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے کہا، یا معشر المہاجرین، آپ نے کہا اے مہاجرین کی جماعت، 5 ایسی چیزیں ہیں اگر اس میں تم مبتلا کر دیے جاؤ، اور اللہ کے نبی دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ ان چیزوں میں تم کبھی مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ 5 چیزیں ہوں گی تو اس کا اثر یہ ہوگا۔ آپ نے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس قوم کے اندر فحش زیادہ ہو جائے، یہاں تک کہ فحش کاموں کو وہ علل اعلان کرنے لگ جائے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں میں بیماریوں کو مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں لائے گا جن بیماریوں کے حوالے سے ان کے باپ دادا نے سنا تک نہیں ہوگا۔ اللہ ایسی بیماریوں سے لائے گا، کب؟ جب فحش لوگوں میں عام ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی قوم یہ میزان میں، تول میں ڈنڈی مارنے میں آگی ہوگی، یا یوں کہیں کہ تول میں اوپر نیچے کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر کیا ہے؟ قحط سالی کو مسلط کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزقوں میں کمی کر دے گا اور اللہ ظالم کو ان پر مسلط کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی قوم زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گی، اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو نہیں ادا کریں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بارش کو روک دے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ بے زبان جانور نہ ہوتے، تو اللہ بارش کو ویسے ہی ختم کر دیتا، لیکن ان بے زبان جانوروں کی وجہ سے تھوڑی موڑی بارش ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک عہد و میثاق ہے، جب مسلمان اس کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں بھیڑا دے گا، بلکہ کہا گیا کہ مصیبتوں کو اللہ ان پر لائے گا، اور جب بھی ان کے ذمہ دار، ان کے علماء، یا یوں کہیں ان کے ذمہ دار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپسی اختلافات میں مبتلا کر دے گا۔ یہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جب مسلمان یا مومن ان میں مبتلا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ ایسی ہی پریشانیاں ان پر لے کر آئے گا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی، خود اپنے آپ کو بدلے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ وہ اللہ جو خیر کا مالک ہے اور جو شر کا مالک ہے، وہی اللہ شر کے بعد خیر کو بلانے والا ہے۔ محترم حاضرین، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث بیان کی، اور حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت زینب اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، جس ہلاکت کا ذکر، امت کے لوگوں کے ہلاکت کا ذکر آپ کر رہے ہیں، اگر ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے، کیا اس کے بعد بھی ہم کو ہلاک کیا جائے گا؟ ہمارے درمیان نیک ہوں گے، اس کے بعد بھی ہمیں ہلاک کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں، جب خباثت بڑھ جائے، جب گناہ زمین میں سر چڑھ کر بولے لگ جائے، تو وہاں پر نیکوں کی نیکی بھی کام نہیں آئے گی،
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ایک طریقے سے مسلط کر دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا بنیادی ایک عقیدہ بھی ہے، ایمان کا حصہ بھی ہے، اور ایک مسلمان و مومن کا حق بھی ہے کہ وہ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آج اس مسئلے میں جتنی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اس کی کوئی زندہ مثال انسان نہیں دے سکتا۔ گویا لوگوں نے سمجھا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا صرف علماء کا کام ہے، اس طرح کے جلسے جلوسی لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ صحابہ کرام وہ تھے جب وہ لوگ کسی غلطی کو دیکھتے تو سامنے سب سے پہلے ٹوکا کرتے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ جب کسی غلطی کو دیکھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اور وہ سے نہیں کر سکتا تو دل سے برا جانے۔ آج جانیے کہ کس کے گھر میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن کی گھر کی خواتین پردہ نہیں کرتی ہوں گی، اس کے بعد بھی دیکھ کر خاموش رہنا۔ دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے اندر بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں، اس کے بعد بھی زبان سے نہ ٹوکنا۔ یقیناً یہ ایسی خرابی ہے، یقیناً یہ خرابی اس امت کو لے کر جائے گی۔ محترم حاضرین، تو سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ملی اتحاد جس کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے، وہ اتحاد جو صرف عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اسلام کے اصول کا تنازل کرے اور اتحاد قائم کرے، وہ اتحاد جو صرف عقیدے کی بنیاد پر، صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ایسے ملی اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج جن مصیبتوں میں، پریشانی میں ہم گھرے ہیں تو اس میں ایسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اگر لڑائی جھگڑا کرو گے، اختلاف کر بیٹھو گے، اپنے آپ کو جماعتوں میں بانٹ لو گے، تو ہوگا یہ کہ تمہارا جو رعب و دبدبہ ہے اللہ تعالیٰ اسے لے جائے گا۔ اور آج اس کی زندہ مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان ملی طور پر متحد نہیں ہے، اور ملی طور پر متحد نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی کثرت ہونے کے بعد بھی ہم غصاء السیل ہیں، ہم سمندر کا وہ جھاگ ہیں جس کی کثرت کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو یاد رکھیے اس میں ملی اتحاد ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ آج موجودہ حالت کے اعتبار سے ہم یہ بھی بات جانتے ہیں کہ یہ ملک عزیز، اس کے یہاں بہت سارے غیر مسلم ہیں، اور ایسے غیر مسلم ہیں جو انصاف پسند ہیں، جو حق کو جانتے ہیں۔ اگر سیاست میں انصاف نہیں ہے تو قانون میں تو انصاف موجود ہے، اور اگر سارے لوگوں میں انصاف نہیں ہے تو جو غیر مسلم ہیں، جو انصاف پسند ہیں، جو مسلمانوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایسے لوگوں سے تعلقات کو مضبوط کرنا، مسلمان کا ان سے تعلقات کو مضبوط کرنا ایک بنیادی ایک ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اگر اس ضرورت کو دینی ضرورت کہا جائے یا سماجی ضرورت کہا جائے یا یوں کہیں دعوتی ضرورت کہا جائے، ہر اعتبار سے غیر مسلمانوں سے اچھے تعلقات یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کا حکم تو اللہ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، کہ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تمہیں دین کے مسئلے میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اللہ منع نہیں کرتا کہ ایسے کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا معاملہ کرو۔ تو ضروری ہے کہ موجودہ دور میں ایسے غیر مسلم جو انصاف پسند ہیں، ان کے ساتھ ہم تعلقات کو استوار کریں۔ اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سماجی ضرورت کے اعتبار سے بہت سارے غیر مسلموں سے فائدہ اٹھایا، بہت سارے غیر مسلموں کا سہارا لیا۔ یہ بات مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں بیزار ہو چکے تھے، آپ کو اس قدر مجبور کیا گیا کہ دعوت کرنے سے روکا گیا، ایک اعتبار سے مکہ والوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا۔ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر کہاں گئے؟ طائف گئے۔ طائف میں کیا ہوا آپ نے بارہا سنا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے میں ایسا منظر دکھایا گیا، یعنی اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ غمزدہ ہوئے۔ غمزدہ اس بات سے ہوئے کہ ایک تو مکہ والوں نے ٹھکرایا، اس کے بعد طائف والوں نے ٹھکرایا، بلکہ آپ کو اس بات کا خوف اور زیادہ ہوا کہ جو طائف میں ہوا ہے اگر یہی بات مکہ والوں کو پتہ چل جائے تو یہ سرکشی میں اور زیادہ کریں گے۔ اللہ کے نبی غمزدہ تھے، غمزدہ ہو کر دوبارہ آپ مکہ لوٹ آئے تو مکہ میں آپ کا داخلہ مشکل تھا، آپ کی انٹری مشکل تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بائیکاٹ کر لیا گیا تھا، آپ کسی کا سہارا لے کر ہی مکہ میں داخل ہو سکتے تھے۔ آپ نے غیر مسلم کے پاس خط بھیجا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دینے سے انکار کیا، دوسرے کے پاس بھیجا اس نے انکار کیا، تیسرے کے پاس بھیجا تو وہ شخص اس نے لکھ کر بھیجا کہ آپ میری امان میں آنا چاہتے ہیں، کیا آپ میرے ماتحت آنا چاہتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی سپورٹ کروں اور آپ کو اس زمین میں باقی رہنے کے لیے ہیلپ کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ کوئی اور نہیں عدی بن حاتم تھا۔ عدی بن حاتم
محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی تھا. مطعم ابن عدی جب اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو لیا اور کہا کہ میں آپ کو سہارا دینے کے لیے تیار ہوں، تو مطعم ابن عدی نے کیا کیا؟ اپنے بھائیوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، خاندان کے جو جوان تھے ان کو بلایا، ان سب کو لے کر کعبۃ اللہ میں گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا کر کے جو مکہ کے وہاں سردار تھے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، ان کو میں نے پناہ دی ہے، ان کو میں نے سہارا دیا، لہذا اب اگر کوئی ان کو ستائے گا تو اس نے مجھے ستایا، اس نے میرے بیٹوں کو ستایا، اس نے میرے گھر والوں کو ستایا. گویا اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علی الاعلان سہارا دیا اور اسی سہارے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں. ابو جہل دیکھتا رہ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پناہ کیسے لی. ابو جہل یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں کرتا تھا اور جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسلام کا بڑا دشمن تھا، لیکن مطعم بن عدی یہ قوم کا بڑا سردار تھا. مارے ذلت کے کہنے لگا، یہ کہتا ہے کہ یقیناً جسے مطعم بن عدی نے سہارا دیا اسے ہم سب نے سہارا دیا، اسے ہم سب نے امان دیا. آپ دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بنیادی ضرورت تھی، ایک سماجی کہیں یا دینی ضرورت کہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غیر مسلم کا سہارا لیا. اور یہ بات کوئی نئی نہیں تھی، خود حضرت عباس بن عبد المطلب بیعت عقبہ کا اولا کا موقع تھا جب مدینہ سے ایک قافلہ آیا جنہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنی چاہیے اور کہا کہ بھروسہ جتایا کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے پاس مدینہ میں آئیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، دین کی دعوت میں ہم مدد کریں گے، اور اگر کوئی غیر آپ کو ستائے گا تو ہم آپ کی طرف سے حمایت کریں گے. یہ بات جب ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے جنہوں نے گفتگو کی وہ عباس بن عبد المطلب تھے، اور یہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک غیر مسلم تھے، لیکن یہ گفتگو کس کی طرف سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے اجازت دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نیابت میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ مکہ والوں سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی تمہارے پاس آئیں گے کیا تم ویسی حمایت کرو گے؟ کیا اپنے بیوی بچوں کی دفاع کی طرح اللہ کے نبی کا دفاع کرو گے؟ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں کہہ رہا ہے. محترم حاضرین، وہ لڑائی کا موقع ہم نے بارہا سنا ہے، غزوہ بدر کا موقع تھا. ابو البختری بن ہشام جنگ میں شریک ہے، کافروں کی لشکر میں موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے ہیں کہ وہ ابو البختری بن ہشام ہے، جو آدمی اسے اپنے قریب دے کے اسے قتل نہ کرے، اسے مارے نہ. ابو البختری بن ہشام یہ مشرکین کے لشکر میں موجود ہے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا، مگر اللہ کے نبی منع کرتے ہیں کہ کوئی اگر تلوار اس کے قریب ہو تو اسے مارے نہ. کیوں نہ مارے؟ کیونکہ ابو البختری بن ہشام جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے یہ آپ کو دیگر سرداروں کی طرح ستایا نہیں کرتا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شعب ابی طالب کے اندر بائیکاٹ کیا گیا اس وقت بھی اس نے اللہ کے نبی کی حمایت کی تھی، یہ آپ کے خلاف نہیں تھا، ایک انصاف پسند تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے احسان کو یاد رکھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی سہارا لیا. اور سب سے بڑی مشہور چیز، آپ کے چچا ابو طالب یہ مسلمان نہیں تھے، آخرکار کفر کی حالت میں ہی مر گئے، لیکن کیا اللہ کے نبی نے ان کا سہارا نہیں لیا؟ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حمایت میں نہیں تھے؟ محترم حاضرین، اس طرح کی بے شمار مثالیں سیرت میں ہمیں مل جائیں گی جو بتاتی ہیں کہ ایسے غیر مسلم جو انصاف پسند ہیں، جو مسلمانوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، ان سے تعلقات استوار کرنا یہ ہماری دینی اور سماجی ضرورت ہے. اور خاص کر آپ جانتے ہیں کہ ایک عجیب سا کاسٹ سسٹم اس ملک ہندوستان کے اندر چلتا ہے اور اس کے اندر جو دلت طبقہ ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہے. یہ دلت طبقہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے، ایسے دلت طبقے کے ساتھ کھڑے ہونا، انہیں اپنی صفوں میں شامل کرنا، ان کے مسائل میں شریک ہونا تاکہ یہ ہمارے مسائل میں شریک ہو جائیں اور ہم سب کی آواز حکومت کے نزدیک ایک طاقت رکھے. ان کے ساتھ بھی ایک مضبوط رشتہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. محترم حاضرین، اور اسی طرح جو بھی غیر مسلم ہے یہ ہماری دینی ضرورت کس اعتبار سے؟ کیونکہ ہر غیر مسلم تک دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اسے تعلقات ہی نہ پیدا کریں، دین کی بات ہم ان تک کیسے رکھیں گے؟ یہ تعلقات ہی ہیں جو دین کو پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج اس ملک عزیز کے اندر بہت ساری ایسی تشدد پسند جماعتیں ہیں جو مسلمانوں کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں. مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے باپ دادا کا ملک نہیں ہے، جسے یہاں رہنا ہے تو ہمارے دھرم پر رہے یا دوسرے ملک چلا جائے. ایسی فرقہ پرست جماعتیں یہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنے تشدد کو علل اعلان کرتی ہیں. اب ان سے کیسے نپٹا جائے؟ یاد رکھیے ان سے نپٹنے کا بھی ایک بہترین طریقہ قرآن کے اندر اللہ اس کے رسول نے ہمیں بیان کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ
ولی حمیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کسی سے آپ کی دشمنی ہو اور وہ دشمنی بڑے معیار کی ہو, بلند ہو, تو ایسے کا دفاع کیا ہے, انسان اچھی چیزوں سے کرے, اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر کے کرے. یاد رکھیے بہت ساری متشدد جماعتیں جو مسلمانوں کو مارنے میں, مسلمانوں پر حملہ کرنے میں, مسلمانوں کی دین کے مسئلے میں اعتراض کرنے میں آگے رہتی ہے, اور اللہ معاف فرمائے کئی ایسے نوجوان ہیں جو ان کے مقابلے میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حالات ایسے ہیں کہ یہاں پر جتنا ان کا رد انسان اچھے اخلاق کے ذریعے, ان کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے ذریعے کر سکتا ہے, اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں. انسان کے وہ اخلاق ہیں جو انسان کو وہ مقام عطا کر سکتے ہیں کہ معاشرہ بھی چاہے وہ کتنا ہی دشمن کیوں نہ ہو, ایک اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کی ماحول سے بیزار ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی اور مکہ کو چھوڑ جانے کا ارادہ کیا. مکہ سے نکلنے لگے تو ایک مکہ کا بڑا سردار ابن الدغنہ راستے میں ملا. ابن الدغنہ نے کہا کہ ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ تمہاری قوم والوں نے ایسا کیا, میرے ساتھ ایسا کیا, نہ دین کو قبول کر رہے ہیں نہ دین کو پھیلانے کی اجازت دے رہے ہیں, ایسا ایسا کر رہے ہیں. ابن الدغنہ کافر تھا, یاد رکھیے کہ وہ سرداروں میں سے تھا. اس نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر سے کہا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر, جو آپ کے اخلاق ہیں, جس طرح کا سلوک آپ کا ہے, جو امانت داری, جو وفاداری آپ کے پاس ہے, آپ جیسے لوگ ایک بہتر معاشرے کی بنیاد ہے. آپ جیسے لوگ نہ ایسے معاشرے سے نکل سکتے ہیں نہ کوئی آپ کو نکال سکتا ہے. یاد رکھیے یہی اخلاق ہم مسلمانوں کے پاس ہونے چاہیے, اور خاص کر یہی اخلاق متشدد جماعتوں کے خلاف ہم مدد کریں گے. اور رہا مسئلہ NRC کا, CA کا, جب وقت آیا تو مسلمانوں کی اکثر جماعتیں پریشان ہوگی. یاد رکھیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہا ہے کہ جنہوں نے دین کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش و آزمایا. کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکالے نہیں گئے؟ کیا حضرت ابراہیم عراق سے نہیں نکلے؟ کیا حضرت یوسف کو مصر سے, حضرت یوسف کو اپنی جگہ سے نکل کر جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ کتنی انبیاء کی مثالیں ہیں کہ نبیوں کو ان کی زمین سے صرف اس لیے نکالا گیا کیونکہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دے دیتے. اگر آج کے دور میں بھی ایسی آوازیں اڑتی ہیں تو کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں, اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ہمیں اور پختہ یقین ہونا چاہیے اور انسان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ جب کافر آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک, یہ آپ کے ساتھ ارادہ کرتے تھے یا تو آپ کو قتل کر ڈالے یا تو اس زمین سے آپ کو ہٹا دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں مکر کرتا ہے. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ تعالیٰ کا مکر سب سے بہترین ہے. محترم حاضرین, یاد رکھیے کہ اس طرح کے بہانے یا اس طرح کی باتیں نبیوں کے ساتھ کی گئی, صحابہ کے ساتھ کی گئی, اس طرح کی باتیں ابھی ہو رہی ہیں اور ہو سکتا ہے مستقبل میں آگے بھی ہوں گی, مگر مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور پختہ یقین ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آج ہمارا بڑا مسئلہ جو ملک عزیز کے اندر جو حالات ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ دعوت نہ کرنا بھی ہے. اگر ہم نے اسلام کی سچی تصویر ان کے سامنے پیش کی ہوتی, اسلام کا عدل و انصاف, اسلام کے اندر جو مساوات ہے, جو برابری ہے, جو ان کے یہاں بالکل نہیں پائی جاتی ہے, اگر اسلام کی حقانیت ہم ان کے سامنے بتا دیں تو کبھی ایسے اعتراضات مسلمان پر وہ کبھی نہ کریں. یاد رکھیے اسلام تو انصاف کی بات کرتا ہے, کبھی اسلام یہ پسند نہیں کرتا جیسے کہ آج لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں تو غیروں کو مارنے کے لیے ہیں. ان کا قرآن تو کہتا ہے کہ جسے چاہے اسے مارو, کافر کو پکڑو تو مار دو. اس طرح کی باتیں, اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے مسلمانوں کے حوالے سے کیے جاتے ہیں. محترم حاضرین, یقیناً یہ پروپیگنڈے نئے نہیں ہیں, اور یاد رکھیے انصاف کا جو عدل ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ ایک مرتبہ جا رہے تھے, اسلام قبول کر لیا, چند کافر ساتھی تھے. حضرت مغیرہ نے کیا کیا, ان کافروں کو قتل کر دیا, ان کا مال ہڑپ لیا. ہڑپ لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا. کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہوتا ہوں اور میں نے جو اپنے کافر ساتھیوں کو مارا تھا یہ مال بھی لے لیجیے. حضرت مغیرہ نے کیا کیا, خود پہلے اندر سے مسلمان ہو چکے تھے, اپنے کافر ساتھوں کو قتل کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور یہ مال بھی لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا, اما الاسلام قبلنا, جہاں بات تمہاری اسلام کی ہے ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے, مگر جو مال تم نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر کے لایا یہ غداری کا مال ہے, یہ خیانت کا مال ہے, اور اللہ اس کے رسول سے پسند نہیں کرتے.
اسلام کی سچی تصویر ہے۔ حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ بتائیں کہ حضرت خبیب بن عدی جب ان کے قتل کا وقت آیا، انہیں پھانسی دی جانے والی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پاس آیا، ماں نے دیکھا کہ حضرت خبیب کے ہاتھ میں وسترا ہے، بچہ ان کے ہاتھ میں، گھبرا گئی، تو حضرت خبیب نے کہا کیا تم کو لگتا ہے کہ میں تمہاری زیادتی کا بدلہ اس بچے سے لوں گا؟ اسلام کے بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ محترم حاضرین، ضرورت ہے اس کے علاوہ آخری حل بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بنیادی حل یہ ہے کہ جو ہندوستان کا قانون ہے، جو ہندوستان کا آئین ہے، اسے جاننے کی کوشش کریں۔ جو مسلم رائٹس ہیں یا جو مائنورٹی کے رائٹس ہیں، اسے جاننے کی کوشش کریں۔ یہ بہت ساری مصیبتوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان ساری مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اسی طرح جو اسباب ان پر غور کرنے اور علاج کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔